اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے اپنے مسلمانوں کو جو چھوٹے بچے ہیں یا جوان ہو رہے ہیں ان کو مصمم ارادے کے لیے یہ بات دہراتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اپنے ویڈیو میں بتایا کہ حبیب الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گلی میں سے گزر رہے تھے، بچے کچھ کھیل رہے تھے وہاں میدان میں۔ بچوں نے دیکھا حبیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، اس وقت وہ سود کا بیپار کر رہے تھے، سود یعنی بیچ کھاتے، انٹرسٹ لیتے۔ تو وہ بچوں نے دیکھ کر کہا حبیب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ دیکھو جا رہا ہے بندہ جو سود کھاتا ہے، بیچ کے پیسے لیتا ہے، انٹرسٹ کھاتا ہے، یعنی لوگوں کو جو ہے پیسے دے کر معاوضہ زیادہ لیتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے۔ اس طرح سے ایک ہی لفظ میں انہوں نے کہا سود خور جا رہا ہے بچوں نے۔ بچے کا کہنا تھا کہ حبیب الدین رحمۃ اللہ علیہ آگے گزرے اور کہا کہ میں اتنا کچھ پیسہ کمایا لیکن دنیا میں عزت نہیں کما سکا، آج معمولی چھوٹے بچے بھی مجھے سود خور کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں یہ پیسہ سارا اللہ کے راستے میں دے دوں گا اور اللہ کا ہو جاؤں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ جب گھر کو واپس لوٹ رہے تھے، وہی بچے جو کھیل رہے تھے وہاں، انہوں نے کہا دیکھو اللہ والا جا رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، میرے بچوں اور میرے مسلمان نوجوانوں، اس بات سے تم غور کرو کہ اللہ کے دین کی کیا اہمیت ہے انسان کے پاس۔ میں جو بات اب بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے کس طرح سے تماچا مارا یہود و نصارہ اور ہندو کو، اس بات سے خالی تجربہ کر لے، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے یہ روشنی کوئی عالم دین نہیں ڈالا اب تک۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، پھر میں حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا کیا، اور بنا باپ کے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب اس بیچ میں یہودی امریکہ میں سمجھتے ہیں کہ وہی نمبر 1 تھے مونوتھیزم، یعنی ایک اللہ کو، یعنی ایک گاڈ کو ماننے والے۔ مونوتھیزم میں صرف یہودی پہلے ہے جیسا ان لوگوں نے جنرل نالج کی بکوں میں ڈال دیا امریکہ نے۔ تو امریکہ یہ نہیں جانتا کہ یہودیوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی بک زہر نہیں ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نہیں ہیں۔ یہودی 72,000 پیغمبر اللہ نے چلڈرنس آف اسرائیل یعنی اسرائیل میں بھیجا، تو انہوں نے بعد کے جو پرافٹس ہیں 14 یا 16 یا 26 بکس ان لوگوں نے توریت میں رکھ لیے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ دوسری نشانی، یہودیوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ لوگ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبور کو پڑھتے ہیں آج بھی۔ تو اس طرح سے کٹنگ ہو گئی یہودیوں کی۔ اللہ کلیئر کر کے بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو کرسچن تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو جنریشن ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے ہے، ایک بیوی کے یعنی سارہ کے طرف سے، اور ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے سارہ علیہ السلام یا ہاجرہ علیہ السلام کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو یہاں بھی یہودیوں کو کوئی جگہ نہیں ملی، پھر بھی کرسچن نہیں سمجھنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں، جوش کہتے ہیں۔ اب میں پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے اپنے مسلمانوں کو کہ تماچا کیا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آدم کو میں نے پیدا کیا، حوا کو میں نے پیدا کیا، عیسیٰ کو میں نے پیدا کیا علیہ السلام۔ ان بٹوین اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک گروپ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں 3 گروپ بنایا، جس میں اسلام کو میں قبول کروں گا اور دونوں کو میں جہنم میں پھینک دوں گا، یہود و نصارہ کو۔ یہ جہنم کو بھرنے کا ایک طریقہ اللہ کا، جس میں جو ہے 6 بلین اب موجود ہے۔ اندازہ کر لیں کہ انسان اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ کل میں نے براڈ وے شوز جہاں ہوتے ہیں ٹائم اسکوائر کے ایریے میں، وہاں کے پورے تھیٹرز کے پاس میں نے منادی کی اللہ کی طرف آ جاؤ، کسی نے نہیں غور کیا، کان نہیں دھرا، کوئی نہیں سننا چاہ رہا۔ قیامت سے پہلے یہی زندگی چل رہی ہے انسان کی۔ اب آپ آلے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے بچے شوز میں ڈانس کر کے بتا رہے ہیں، گانا گا کے بتا رہے ہیں، کہانیاں لکھ کے بتا رہے ہیں
یا جو ہے موسیقی بنا رہے ہیں یا فلم بنانا چاہ رہے ہیں، یا سب ذہن جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہو گیا، مسلمان اب مسلمان نہیں رہا. یہ بھی جو ہے اس کی جو ہے گمنامی کا جو ہے ایک نشانی کا جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے خسارے میں یہ ایک نشانی ہے. اب خاص نشانی یہ بھی دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بات کی 3 دفعے ایک صحابی کو. صبر صبر صبر. آج کسی کے پاس صبر نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے صبر چاہیے اور اللہ تعالیٰ بے شمار امتحان لے گا. اب میں جیسا انسان روز میں خواب دیکھتا ہوں اچھے اور برے، اس کا یقین کرنے والا صرف ایمان پہ ڈیپینڈ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ دین کی طرف بلاؤ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ کان کوئی نہیں دھرنا چاہ رہا. مجھے خوابوں میں کئی بار بتایا اللہ تعالیٰ کہ تم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، کوئی نہیں آنا چاہتا. اب کرسچن اور جوئش سوچ لیں کہ اللہ اگر سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہندو بھی سمجھ جائے کہ جو ہے صرف پہلے سے موجود اللہ ہے. ہندوؤں کے پاس کوئی ایسے پیغمبروں کے ریکارڈز نہیں ہیں. ہندو صرف ہندوستان کے اندر رہ گئے اور کرسچن یورپ کے اندر رہ گئے. تو اس طرح سے پوری دنیا میں جو بھی مذہب ہے، چھوٹے سے چھوٹا مذہب، سردار بھی کہتا ہے ہم پوری دنیا میں، قادیانی بھی کہتا ہے ہم پوری دنیا میں، شیعہ بھی کہتا ہے ہم پوری دنیا میں، اور وہ آگ پرست بھی کہتے ہیں ہم پوری دنیا میں ہیں. شنتو مذہب ہے جاپان کا، ایک واحد ہے جو محدود ہے، لوگ جانتے بھی نہیں شنتو مذہب. تو اس طرح سے ساری دنیا میں ہر مذہب پھیلا ہوا ہے. لیکن اسلام کی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو ہی اسلام دیتا ہوں جو آخرت کی فکر کرتا ہے، صراط مستقیم دیتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اس کے ایمان کی، اور میں اس کو بہکنے نہیں دیتا. ورنہ جو ہے اگر سے وہ بہک گیا تو اللہ تعالیٰ ایسا مڑا دے تو ایمان ختم. انگلی بتا رہا اللہ تعالیٰ اس طرح سے، یعنی مطلب یہ درمیان میں ہے ایمان تمہارا. تو اللہ چوائس رکھا، اللہ پسند رکھا جس کو آخرت چاہیے، فار ایور کی زندگی ہے. اب جیسے زوال نشانی بتا رہا ہوں میں، زوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بدو سے اونٹ کی ریس میں ہار گئے. میں پوری حدیث نہیں بتا رہا ہوں، ایک اشارہ دے رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جیتتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے زوال بھی ہے عروج بھی ہے. یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارے تھے اس وقت. پھر اللہ تعالیٰ ساری جیتیں دی آپ کو، 33 جنگیں، لیکن ایک سیز فائر ہوا، اس میں جو ہے معاہدہ ہوا کہ یہ سمجھوتا ہوا کہ جی اب جنگ نہیں ہونی ہے. ایک یعنی مطلب اس کے بھی اگینسٹ تھا، کامیابی کے خلاف جو ہے ماڈریٹ والا بھی، بیلنس والا بھی. اب دنیاوی اعتبار سے میں نے دیکھا میرے بچپن میں دلیپ کمار کا زوال، میں نے دیکھا راجیش کھنہ کا زوال، میں نے دیکھا امیتابھ کا زوال، سب کی فلاپ ہوتی تھی فلمیں. پھر اب یہ دور میں سلمان کی یوراج فیل ہوگی، سلمان کی جے فیل ہوگی، جے ہو. ابھی مشہور ایکٹر جس کو میں سمجھتا تھا کہ اس کو اللہ نے کبھی عروج سے زوال نہیں دے گا، رجنی کانت کی بھی کوڑچیان جو ہے اتنا بزنس نہیں کر سکی. تو یہاں زوال انسان کو لگا دیا، یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے. میں نوجوانوں کو بتانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں، دنیاوی سیکس کی بھی دیتا ہوں، فلموں کی بھی دیتا ہوں، تاکہ نوجوان بہک نہ جائے، تاکہ مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں رکھ کر زندگی گزارے. میرا کوئی شوق نہیں ہے. لوگ مذہبی ویڈیو نہیں دیکھتے، 1 بلین دیکھنے والا بھی نہیں ملے گا تم کو. کوئی بھی مذہب کے ہو سب ملا لو پوری دنیا میں 8 بلین ہے، 1 بلین انسان بھی ویورز نہیں ہے جو ہر مذہب کے ویڈیوز دیکھے ہو. یا ہندوازم کے بھی اگر ہے تو 1 ملینس میں دیکھیں گے، 1-2 ملین. یا پھر اسلام کے بھی تو 1-2 ملین دیکھیں گے، قرات تلاوت بھی سنیں گے تو 1-2 ملین. کرسچنوں کے بھی تو 1-2 ملین ہی دیکھیں گے، جبکہ بلین میں ہے. یہ ہندوازم بلین کے قریب آ گیا، کرسچینٹی 1.5 بلین سے زیادہ ہے، مسلمان اسلام 1.5 بلین سے زیادہ ہے. نہیں دیکھیں گے. دنیا کے اندر کسی کے پاس آخرت بنانے کا کوئی بھی جو ہے ایم ہے نہیں، اس واسطے کوئی ویڈیو زیادہ نہیں چیک کرتا. جبکہ تم ایک گانا ڈالو ملینس میں دیکھیں گے. 1 ہفتے کے اندر جو ہے سلمان کے فلم کا گانا 19 ملین لوگ دیکھ لیے. یہ ہے دنیا کی تباہی کا سب سے بڑا راز. انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قصے اور کہانیوں میں زندگی ختم کر لے گا، کھیل کود میں زندگی ختم کر لے گا. یہ بھی ایک نشانی اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ زوال اور عروج کی بھی نشانی بتا رہا ہے.
اور یہاں سب سے بڑا پہلو میں تم کو دینے کے لیے بتایا یہ سلیپ کہ اللہ تماچا کیسے مارا. اللہ کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا بنا ماں باپ کے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں حوا علیہ السلام کو پیدا بنا ماں کے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بنا باپ کے. تو یہاں نہ تو کرسچینٹی ہے, نہ تو ہندوازم ہے, نہ تو جوشزم ہے. چیک کر لیں اس بات پہ, خالی اسی بات پہ 3 بار غور کریں. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیغمبروں کو رد کرنے والے یہودی تھے اور پیغمبروں کو رد کرنے والے کرسچنز بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیومن نیور یونائٹڈ والی جو بات میں کہتا ہوں کہ انسان مل کے نہیں رہ سکتا, یہ رد کرنے والے جو ہے شیعہ ہے, یہ رد کرنے والے جو ہے قادیانی ہیں. اس طرح سے اور بھی بہت سارے گروپ ہیں اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ پیغمبر بھیجے اور کتابیں بھیجے. اللہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے. اس کے بعد میں تم قادیانی بولو تو گئے گزرے ہوگے, تم شیعہ بولے تو گئے گزرے ہوگے. اللہ نے یہ نام ہی نہیں دیا. تو نشانیاں دیکھو اللہ کی, اللہ کیسے تماچا مارا ہے انسانوں کو. یہ سب سے بڑی بات میں دے رہا ہوں جو غور کرنے کی ہے. یہ 3 پیدائشیں اللہ کا بتا رہا. کیوں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہوں, میں اول ہوں, میں آخر ہوں. جل جلالہ جل شان ہوں. اس کی شان ہے سمجھنے والے کے لیے. اگر نہیں سمجھتا ہے, بہکتا ہے, تو میں جیسے کان نہیں ہے کسی کے پاس سننے کے لیے آج اللہ کی بات, کوئی توجہ بھی نہیں دیا. میں بتا رہا ہوں ہزاروں میں سے نکل گیا میں کل. میں اس طرح پھیری لگایا جیسے ایک میوے والا پھیری لگاتا ہے گلیوں میں, یا جو ہے آپ جا کے دیکھیں جو چھوٹا سوداگر ہوتا ہے وہ گلیوں میں میری چیز خریدو کر کے چلاتا ہے, پکارتا ہے, لوگوں کو بلانا چاہتا ہے میرے کھلونے خریدو, میرے جو ہے میوے خریدو, میری ترکاریاں خریدو. ہمارے یہاں ہندوستان میں ہوتا ہے. اسی طرح میں نے پھیری لگائی, کوئی نہیں سننا چاہ رہا. یہ ہے انسان غرق ہو جانا چاہتا ہے جہنم میں, اور اس کو جنت ہے چلی جائیں گے. اللہ نے اس واسطے بتایا کہ انسان توجہ نہیں دے گا. اگر جو مسلمان میری بات کو حبیب الدین والی مثال سمجھ لے, عہد کر لے اللہ کی بات کو مجھے دنیا میں رکھنی ہے, آسان طریقہ بیسٹ میں نے بتایا کہ یہ 3 نشانیاں بتاؤ. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ورلڈلی لائف گڈ فار نتھنگ, یعنی دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی, بتا دی اللہ تعالیٰ. یہ ایک حقیقت بتا دی اللہ تعالیٰ. اور ورلڈلی لائف ناٹ اے فن, یعنی مزے کے لیے نہیں ہے دنیا, امتحان کے لیے, وہ بھی بتا دیا. یہ بھی سمجھنے کی آج خالی امریکہ اندر فن کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں کہ یہاں اللہ لفظ بھی نہیں معلوم پولیس والے کو. میں نے اس کو کہا قرآن پڑھ, آئی نو یو آر گاڈ آل ایسا کرا. حقیقت بتا رہا ہوں 2-4 دن پہلے کی بات ہے. میں روز ملتا ہوں انسانوں سے. اور ایک میرے گھر آیا تھا ایکسٹرمنیٹر, اس نے کہا کہ محمد, اوکے تیرا نام محمد ہے تو تیرا کون سا ریلیجن ہے؟ ارے اللہ اور رسول کو نہیں پہچانے والا یہ ملک ہے رے بھائی, یورپ. یہ غرق ہو گئے دنیا کی خوشیوں میں. یہ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ منو سلوا اس واسطے بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بیزار ہو گئے تھے میرے کو پکارنے سے, یہ بیزار ہو گئے میرے حکم پر چلنے کے لیے, یہ بیزار ہو گئے تھے اپنی زندگی کو آخرت کے خیال سے. کوئی نہیں بنانا چاہ رہا تھا, اپنے آپ کو ڈبا لیا دنیا کے اندر, لیزی ہو گیا, کاہل ہو گیا, اتنا گئے گزرا ہو گیا کہ اس کو اس کے بعد کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی, وہ سمجھ میں نہیں آئی. اور وہ نہ ختم ہونے والی کے لیے امتحان بہت ہے. اب جیسا میں ہوں, میں ہزاروں جو ہے خواہشات کیا دنیا کے اندر, بچپن سے اب تک ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پر دم نکلی, اور میں ایک خواہش بھی پوری کر لے کے نہیں دنیا سے جا رہا ہوں. میرے کو کوئی دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, جبکہ اس کے مذہب کے, اس کے دین پہ چلنے کے احکامات آتے چھ رہے تھے میرے پاس خواب میں, اور میری اپنی خواہش کی کوئی پوری نہیں کرنا چاہا. نہ میری بیماریاں کی, نہ میرے پاس پیسہ آیا, نہ میں جو کوئی ویڈیو بنا سکا, نہ میں کوئی بک لکھ سکا. میری خواہشات کچھ اور تھی دنیا میں. میری خواہشات تھی میں انڈیا کے اندر جو ہے میٹرنیٹی ہاسپٹل کھولوں عورتوں کے لیے, کیونکہ وہاں بل بہت بڑا بناتے ہیں. میری خواہش تھی وہاں جو ہے سرائے کھولوں, لوگ آ کے لاڈجنگوں میں ٹھہرے. سرائے اس زمانے میں کہتے تھے, لاڈجنگ یعنی ہوٹل موٹل. میری خواہش تھی انڈیا کے اندر جو ہے کوئی مدرسہ کھولوں, کوئی جو ہے یتیم خانہ کھولوں. میرے خواہشات پورے غرق کر دیا اللہ تعالیٰ, لیکن اس کے حکم ابھی تک خوابوں میں چلتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے. میں اپنی شکایت اللہ کے سامنے بھی رکھا انسانوں کے, تاکہ جو ہے ہزاروں خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی انسان کی. اپنے نفس کو مار کر اللہ کے سپرد کر کے
امتحانوں کے لیے تیار کر کے اگر صبر کر کے جی لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبر 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 جنت پالو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.